Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next poem, and the name of that poem is The Nightmare. Nightmare, डाक गाड़ी। ये उस ज़माने का दौर दिखाएगा शायर आपको इस पोएम में, जिस वक़्त जो दूर दराज के इलाकों में जो निज़ाम होता था, लेटर्स लेकर जाने वाला, पोस्टल ऑर्डर्स लेकर जाने वाला, या इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें लेकर जाने के लिए स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। वो जो स्टीम इंजन होता था उससे ख़ास तौर का एक धुआं निकलता होता था, वो सफ़ेद बादलों जैसा धुआं होता था। और फिर वो एक रात के वक़्त जो साउंड होता है उसका, ट्रेन का, असल में तो एक ट्रेन है लेकिन उसको वो नाइट मेल कह रहा है शायर जो है W.H. ऑडन की ये लिखी हुई पोएम है। उसमें वो एक रोमांटिक सीन क्रिएट कर रहा है कि रात का वक्त है, चढ़ाइयाँ आ रही हैं, कभी ये बीटॉक की स्टेडी क्लाइम के ऊपर चली जा रही है, कभी ये नीचे जा रही है, कभी ये सीधे रास्ते पर चली जा रही है, कभी ये दश्तो बंद से गुज़रती चली जा रही है, कभी ये उन मौसम के शिकस्त खुर्दा पत्थरों की तरफ से चली जा रही है जिसके ऊपर पत्थर या जिसके ऊपर वक्त अपने तासुरात छोड़ चुका हुआ है। लेकिन कोई नहीं है रात के वक्त इसको देखने के लिए। हाँ, कोई एक जगह पे एक फार्म हाउस में जो है वो एक जग पड़ा हुआ है, वो हल्का सा वो शेक कर जाता है, स्लाइटली शेकिंग उसकी होती है, और कोई भी नहीं है उसको देखने के लिए। उसके जो डिब्बे हैं, कोचेज़ हैं, वो ब्लैंक फेस्ड हैं, अंधेरा है उनमें, परिंदे जो हैं वो झांक रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। एक पूरा समा बांधा है इसमें शायर ने, एक रोमांटिक सीन क्रिएट किया हुआ है। और वो फिर वो लेटर्स जो लेकर आ रही है, वो अमीरों के लिए भी लेटर्स लेकर आ रही है, गरीबों के लिए भी लेटर्स लेकर आ रही है। एक लड़की है नेक्स्ट डोर पे रहती हुई, उसके लिए भी कुछ लेटर्स आ रहे हैं, उसको किसी ने भेजे हैं। तो एक रोमांटिसिज्म क्रिएट करने की कोशिश की है पोइट ने इसमें। शायरी में मैंने आपको पिछले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि मेटाफोरिकली हर चीज़ को हमने देखना होता है, सिंबॉलिकली देखना होता है। अब इस पोएम में भी पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, उसको बाकायदा वो ट्रेन को हर कह रहा है, हर कह रहा है। अब हर हम किसी भी खातून के लिए उसके एज ए पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं, मेरा बेटा पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर वो यूज़ होता है, ठीक है। तो असल में नाइट मेल है क्या? की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये एक ट्रेन है, अ ट्रेन, अ नाइट टाइम, रात का वक़्त बयान किया गया है इसमें मेरा बेटा। ब्रिंगिंग लेकर आ रही है क्या? चेक लेकर आ रही है। एंड पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर लेकर आ रही है, एक लड़की के लिए लेकर आ रही है, गरीबों के लिए ला रही है, अमीरों के लिए लेकर आ रही है। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मैंने वो आपके सामने लिखे हैं ताकि वो आप मेरा बेटा उनके मीनिंग्स लिख लें। और फिर इसके साथ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आखिर पे आपके साथ डील करने हैं, लेकिन पहले हमने पोएम पढ़नी है। आइए ज़रा अपनी अपनी बुक्स खोलिए मेरा बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस पोएम को, जिसका नाम है क्या जी? नाइट मेल। शायर कहता है, दिस इज़ द नाइट मेल, ये डाक गाड़ी है। क्रॉसिंग द बॉर्डर, सरहद। क्या कर रही है? सरहद को अबूर कर रही है, सरहद को पास करके आ रही है। ब्रिंगिंग द चेक लेकर आ रही है। एंड द पोस्टल ऑर्डर, और क्या लेकर आ रही है? पोस्टल ऑर्डर लेकर आ रही है। अंडरलाइन कर लें, मल्टीपल चॉइस है मेरा बेटा यहाँ पर। ओके जी, इसमें शायर ने नक्शा कशी की है, मंजर दिखाया है रात का, और रात के वक़्त एक ट्रेन जो है वो एज अ नाइट मेल कुछ लेकर आ रही है। उसके बाद है जी लेटर्स फॉर द रिच, ये अमीरों के लिए लेटर्स लेकर आ रही है। इट इज़ ब्रिंगिंग लेटर्स फॉर द रिच पीपल एज वेल एज फॉर द पुअर पीपल, जैसा कि कह रहा है लेटर्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए खतूत लेकर आ रही है, अमीरों के लिए खतूत लेकर आ रही है, गरीबों के लिए ला रही है। द शॉप एट द कॉर्नर, वो जो कॉर्नर पे शॉप है, a shop which is at the corner of any street, it is also bringing letter for that shop, उसके लिए भी लेकर आ रही है, उस ख़त को लेकर आ रही है। the girl next door, और साथ ही जो कोई डोर है उसके साथ कोई लड़की है, उसके लिए भी लेटर आ रहा है, उसके किसी चाहने वाले ने उसको एक लेटर भेजा होगा। अब ये वो दौर है
اس دور کی بات ہے. آج کے دور میں تو آپ بلٹ ٹرینز دیکھ لیں نا میرا بیٹا, جو کئی میل کا فاصلہ بڑی آسانی سے سیکنڈز میں طے کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ دور ہے شاعری کی دنیا میں دکھایا جا رہا ہے جب سٹیم انجن چلتے ہوتے تھے, وہ جو بھاپ کے اوپر چلنے والے انجن ہوتے تھے. اوکے جی, اگلی لائنز پہ آئیے گا. پولنگ اپ کو انڈر لائن کر کے میننگ لکھیں میرا بیٹا, چڑھائی چڑھنا. پولنگ اپ بے ٹاک ایک بہت لمبی اسٹیڈی کلائمب ہے, اوپر کی طرف چڑھتے جانا ہوتا ہے میرا بیٹا. پولنگ اپ بے ٹاک اے اسٹیڈی کلائمب, جو کہ ایک مسلسل چڑھائی ہے, یہ اس کو بھی چڑھتی چلی جا رہی ہے. دا گریڈینٹس اگینسٹ ہر, اگرچہ اس کے راستے میں چڑھائی ہے, گریڈینٹس بھی چڑھائی کو کہہ رہے ہیں. اگینسٹ ہر بٹ شی از آن ٹائم, اس کو بھی انڈر لائن کر لیں, ملٹیپل چوائس ہے. بٹ شی از آن ٹائم, لیکن وہ کس پہ آ رہی ہے, وقت پہ آ رہی ہے. اٹ مینس دیٹ دیر آر سو مینی ہرڈلز اگینسٹ the train which is carrying the postal orders and the other things for the different people, but still she is reaching on time. حالانکہ ہم ریچ کے ساتھ کبھی بھی پریپوزیشن استعمال نہیں کرتے, لیکن شاعری کی دنیا ہے, ہم اس کے ساتھ میٹافورک لینگویج پہ جا رہے ہیں میرا بیٹا. نیکسٹ لائنس پہ آئیے گا میرا بیٹا. پاسٹ کاٹن گراس اینڈ مور لینڈ کو انڈر لائن کر لیں میرا بیٹا. جھاڑ پن کو کہتے ہیں, دشت کو کہتے ہیں. ویابان جو ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ ویرانی ہے, کوئی نہیں رہتا, انسان نہیں رہتے ہیں, وہاں جا رہی ہے. کاٹن گراس, کپاس کے کھیتوں میں سے یہ نکلتی چلی جا رہی ہے, جھاڑ پن کی طرف جا رہی ہے. بولڈر, مور لینڈ بولڈر, موسم خردہ کا گول پتھر, ایسا پتھر جس کے اوپر موسم اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے. آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو 200 سال پرانا کوئی مانیومنٹ ملتا ہے, کوئی چیز ملتی ہے, 200 ایئرس اگو وہ چیز اپنے وجود میں آئی ہوتی ہے, لیکن آپ نے کیا دیکھا, اب تک وہ قائم ہے. اب اس پہ وقت کا کوئی اثر تو آیا ہوا ہے نا, وقت نے اپنا اثر چھوڑ دیا ہوا ہے. کہتا ہے یہ اس کے پاس سے گزرتی چلی جا رہی ہے, شوولنگ, اگلتی ہوئی, پھیلاتی ہوئی اپنے اوپر, شوولنگ, اگلتی ہوئی. وائٹ اسٹیم, سفید دھواں, وائٹ اسٹیم اوور ہر شولڈر. اس لائن کو انڈر لائن کر لیں میرا بیٹا, یہ ہے پرسونیفیکیشن. when non-living things are regarded as living things. دو ڈیفینیشنز ہیں. ٹو present an abstract thing in a concrete form, کسی غیر مادی چیز کو مادی چیز میں بیان کرنا پرسونیفیکیشن ہوتا ہے, تجسیم نگاری. یا when non-living things are regarded as living things, جب بے جان چیزوں کو آپ جاندار چیز بنا کے الفاظ کے ذریعے سے کھڑا کر دیتے ہیں. اب ہے وہ ایک ٹرین, لیکن اس کو کیا کہہ رہا ہے, ہر کہہ رہا ہے. شوولنگ وائٹ اسٹیم اوور ہر شولڈر, اپنے بازوؤں کے اوپر وہ سفید دھواں پھیلائے ہوئے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب دیکھیں کیسے ایک رومانٹسزم کریٹ کرتا چلا جا رہا ہے پوئٹ. آڈن جو ہے, آڈن کی پوری پوئٹری جو ہے وہ اسی طرح رومانٹسزم سے بھری ہوتی ہے. سم ٹائمز یہ ریالٹیز آف لائف کو بھی ڈسکس کرتا ہے. سنوٹنگ, پھنکارتے ہوئے, سنوٹ کرنا, نتنوں سے کوئی چیز آواز کا پیدا ہونا, سنوٹنگ کر رہی ہے یہ, پھنکارتے ہوئے, نوائزلی, پرشور انداز میں, زور سے یہ پھنکارتے ہوئے نکلتی چلی جا رہی ہے. شی پاسز, یہ گزرتی ہے. شی پھر کہہ رہا ہے, انڈر لائن کیجئے, اس کو بھی پرسونیفیکیشن یوز ہو رہی ہے. پرسونیفیکیشن بار بار کہہ رہا ہوں میرا بیٹا. شی پاسز سائلنٹ مائلز آف ونڈ بینٹ گراسز. ونڈ بینٹ گراسز کو پہلے انڈر لائن کر لیں میرا بیٹا. ایسے سبزہ جو ہوا سے جھک جاتے ہیں, ایسے میدان, ایسی فصلیں, جو میدان جو ہوا سے, تیز ہوا سے جو جھک جاتے ہیں. کہتا ہے سائلنٹ مائلز آف ونڈ بینٹ گراسز, یہ ہوادار سبزہ زار کے پرسکوت میلوں کو چاٹ جاتی ہے. وہ جو پرسکوت میلے ہوتے ہیں رات کے وقت, ظاہری بات ہے وہاں پہ تنہائی ہی تنہائی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے. جب یہ وہاں سے شور کرتی ہوئی گزرتی ہے تو یہ ان کو کھا جاتی ہے, اس ویرانے کو کھا جاتی ہے کہ کوئی نہ تو ایک ہے رات کے وقت چل رہا ہے وہاں پہ. اس کے بعد ہے جی برڈس, پرندے جو ہیں, ٹرن دیئر ہیڈس, وہ اپنے سر گھما لیتے ہیں. ایز شی اپروچز, اس کو بھی انسرکل کریں. پھر پرسونیفیکیشن کا یوز کر رہا ہے پوئٹ. پوئٹ ہے, رائٹر نہیں ہے, ہی از اے پوئٹ. برڈس, پرندے جو ہیں, ٹرن دیئر ہیڈس, وہ اپنے سر گھما کے دیکھتے ہیں. ایز شی اپروچز, جیسے ہی وہ پہنچتی ہے. اسٹیئر, وہ گھورتے ہیں. اسٹیئر, گھورنا. فرام بشز ایٹ ہر بلینک فیسڈ کوچز. بلینک فیسڈ کو انڈر لائن کر لیں میرا بیٹا, خالی, بلینک فیسڈ, خالی.
جس میں ویرانی ہے، خالی. کوچز نشستیں جو اس کے ساتھ ڈبے لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی بات کر رہا ہے. اسٹیئر وہ گھور گھور کے دیکھتے ہیں. فرام بشز جھاڑیوں پر سے. ایٹ ہر بلینک فیسڈ کوچز اس کے خالی نشستوں پر، اس کے خالی ڈبوں میں وہ گھور گھور کے میرا بیٹا کہتا ہے شاعر اس کو وہ دیکھتے ہیں. شیپ ڈاگس بھیڑوں کے رکھوالے کتے. اب یہ کوئی گاؤں کا منظر پیش ہو رہا ہے کہ رات کے وقت وہ جو کتے ہوتے ہیں بھیڑوں کے رکھوالے، وہ باہر جا کہیں سو جاتے ہیں، کسی ٹرین کے ٹریک کے قریب سو جاتے ہیں. کہتا ہے شیپ ڈاگس بھیڑوں کے رکھوالے کتے جو ہیں کین ناٹ ٹرن ہر کورس. بار بار ہر کہہ رہا ہے، کبھی شی کہہ رہا ہے، پرسونیفیکیشن کا استعمال پوری پوئم میں کرتا جا رہا ہے شاعر. ٹرن ہر کورس، ان کو پتہ ہے وہ بھیڑوں کے نگہبان یا رکھوالے کتے جو ہیں یہ اس کا راستہ روک نہیں سکتے ہیں. دے سلمبر، سلمبر سوئے رہنا، آرام سکون سے لیٹے رہنا. دے سلمبر وہ سوئے رہتے ہیں. آن ود پاز اکراس اپنے پنجوں کی اپنے منہ پہ رکھ کے، یعنی اپنے پنجے جو ہیں وہ اپنے چہرے پہ رکھ کے وہ آرام سکون سے کیا رہتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں جی. ان دا فارم شی پاسز ایک فارم کے قریب پر سے یہ گزرتی ہے. نو ون ویکس کوئی نہیں جاگتا ہے، کوئی نہیں اٹھ کے دیکھتا ہے. بٹ اے جگ اس کو انسرکل کر لیں، ملٹیپل چوائس ہے. بٹ اے جگ ان اے بیڈ روم ایک بیڈ روم میں کوئی ایک جگ جو ہوتا ہے جینٹلی شیکس آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ لرز جاتا ہے. اب دیکھیں شاعر نے کتنی خوبصورت منظر کشی کی ہے ہمارے سامنے ایک ٹرین کی. جو ٹرین ہے وہ رات کے وقت آ رہی ہے، خاتون کی طرح وہ اس کو تشبیہ دے رہا ہے. اپنے بازوؤں کے اوپر اپنے شانوں کے اوپر پھنکارتے ہوئے وہ سفید دھواں چھوڑتے ہوئے پر پھیلائے جیسے اڑتی چلی جا رہی ہے. کبھی رستے میں وہ بے ٹاک کی چڑھائی ہے، اسٹیڈی کلائمب ہے، اس کی طرف چڑھتی جا رہی ہے. کبھی وہ اترائی کی طرف جا رہی ہے، کبھی وہ چاڑو بن کی طرف سے گزرتی چلی جا رہی ہے. کوئی اس کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں لے کر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بیٹا ملٹیپل چوائس کی طرف آئیے گا. اس کے جو ہر ریفرنس پوری پوئم کا ریفرنس ایک ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پوری پوئم کا ریفرنس آپ نے ایک لکھنا ہے. لائنز کو یاد رکھنا ہے کہ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم. پوئم کا نیم لکھیں گے، دین ریٹن بائی یا جسٹ بائی لکھ لیں. پوئٹ کا نیم لکھیں گے، 1 نمبر آپ کو ملے گا. کانٹیکسٹ لکھیں گے، اس کا بھی 1 نمبر ہے. وہ جو میں نے آپ کو کچھ سوال بتائے ہیں اگر آپ وہ لکھ دیتے ہیں اس سے بھی آپ کا کام چل جائے گا انشاءاللہ. وہ آپ کا کلیئر ہوگا، بلکہ صحیح معنوں میں آپ ان میں سے کوئی بھی سوال لکھ سکتے ہیں، وہ ایگزیکٹ ہوتا ہے. ایکسپلینیشن میرا بیٹا آپ کو یاد کرنی ہوگی. ہر سٹانزا میں ڈفرینٹ بات ہوئی ہے، وہ آپ کو وہاں سے اپنی ہیلپنگ بک سے یاد کرنی پڑے گی، اور میں آپ کو یہاں پہ ان کی کلیئرنس دے رہا ہوں. اوکے جی. اس کے بعد آئیے گا ملٹیپل چوائس کی طرف آئیے گا. دا نائٹ میل از کیا ہے جی؟ الفا این ایکسپریس ٹرین، بیٹا ہے اے پیسنجر ٹرین، چارلی ہے کیا جی؟ اے ٹرین دیٹ کیریز میل. تو یہ چارلی بنے گا آپ کا کیا جی؟ اے ٹرین دیٹ کیریز میل، جو میل لے کر آتی ہے، ڈاک لے کر آتی ہے. دوسرا ہے دا نائٹ میل برنگس لیٹر فار دا گرل نیکسٹ ڈور مینس دیٹ اٹ برنگس فارمل لیٹرس، لو لیٹرس یا انفارمل لیٹرس. جی کیا ہونا چاہیے؟ یہ فارمل لو لیٹرس کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ان کے لیے لکھ کر چلی آ رہی ہے جی. اس کے بعد دا نائٹ میل ریچز پہنچ جاتی ہے ان ٹائم آن ٹائم، ہم نے ٹیکسٹ میں پڑھا تھا آن ٹائم. آن دا ارائیول آف دا ٹرین نائٹ میل دا برڈس آر کیا ہیں جی؟ فرائٹنڈ آر پلیزڈ یا ٹرن دیئر بیکس. تو کیا ہے جی یہ صحیح معنی آپ کا جو ہے یہ ٹرن دیئر بیکس. اس پوئم کے میرا اس کے بعد ہے 5th. وائی ڈو دا شیپ ڈاگس کنٹینیو ٹو سلیپ on the arrival of the train? Because it can not کیا جی؟ attack it, bite it, change its course. صحیح معنی کیا ہے جی؟ change its course. لے میرا بیٹا یہ ہم نے اس کی ملٹیپل چوائس بھی ساتھ ہی کر لی، بہت آسان سی ہوتی ہیں یہ. اس کے بعد وہ میں نے شارٹ کویسچن آپ کے سامنے لکھے ہیں جی. شارٹ کویسچنز آپ ذرا نوٹ کر لیں میرا بیٹا، جو ان سے یہ شارٹ کویسچن ہے ایکسٹراز میں سے آپ کو ڈھونڈنے ہیں، ایکسٹراز میں سے ملنے ہیں، ٹیکسٹ والے اس کے کویسچن نہیں ہیں. اوکے. پہلا کویسچن ہے what is meant by night mail? It means the train that brings mail. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ کویسچن ہے what does the night mail bring? انسرکل کریں، موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے اس پوئم کا میرا بیٹا. It brings checks and the postal orders. اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے بیٹے for whom does the night mail bring mail? It brings mail for everyone. It brings letters for the rich and for the poor. It brings letters for the shop at the corner and for the girl at the next door. ان کے لیے یہ لے کر آتی ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے بیٹے what is personification? the most important question بیٹے اس پوئم کا. what is personification?
When non-living things are regarded as living things, they are said to be personified. For example, the plate runs, the train snorts. Train snorting भी कर रही है. उसके बाद है मेरा बेटा, what is the reaction of the sheepdogs? What is the reaction of the sheepdogs on the arrival of the train? It shows no reaction. Sheepdog है, it shows no reaction. It continues to take a rest on its paw. यानी एक कुत्ते का क्या होता है जो है इसकी अराइवल पे रिएक्शन क्या होता है जी? कोई रिएक्शन नहीं होता है, उनको पता है कि वो उसका रास्ता रोक नहीं सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाट इज़ मेंट बाय ब्लैंक फेस्ड कोचेस? इसको सर्कल कीजिएगा, एक्स्ट्रा में मिलेंगे आपको ये. इट मे आइदर मीन द एम्प्टी सीट्स ऑफ द ट्रेन, इट मे मीन द डल एंड ड्रैब कलर ऑफ द कोचेज ऑफ ट्रेन. ये इसके आंसर्स हैं मेरा बेटा. एक्स्ट्राज में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपनी हेल्पिंग बुक से मदद ले सकते हैं. बड़े आसान है ये, वहाँ से आपको ये मिल सकते हैं. बार बार कह रहा हूँ, पोएम्स का सेगमेंट शुरू हो रहा है. मैं हर एक पोएम को डिफ़ाइन कर रहा हूँ आपके सामने और उनके मीनिंग्स क्लियर कर रहा हूँ. उनके अंदर एम्बेडेड आइडिया जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है. हर जो स्टांजा है मेरा बेटा, उसकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है, वो आपको डिफरेंट वे में याद करनी है और उसको अच्छी तरह से फिर लिख के देखें. देन शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, उसको आपने लाजमी एक दफ़ा रिवाइज़ करना है और एक दफ़ा उसको लिख के देखना है. बहुत शुक्रिया मेरा बेटा. नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट पोएम के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.